آج ہمارے ساتھ لمحے میں ایک کامیاب بزنس مین، سیاستدان اور گورنر پنجاب موجود ہیں۔ وہ کیسے انسان ہیں، کیا سوچتے ہیں، زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، آئیے سلمان تاثیر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ گڈ ٹو ہیو یو ہیئر۔ آپ مجھے بتائیں کہ بزنس مین سے لے کر گورنر تک کا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ مجھے شروع سے سیاست میں شوق تھا، تو سوال یہ ہے کہ میں بزنس میں کیوں گیا۔ سیاست میں شروع سے تھا، اور جو بزنس تھی وہ میری مجبوری تھی، اور سیاست میرا پیشن ہے، شوق ہے۔ تو بزنس بھی مجھے کرنا پڑا، نہ میرے پاس کوئی زمینیں تھے یا کوئی پیسہ تھا یا کچھ، تو مجھے خود ہی کوئی کام کر کے کوئی پیسے بنانے کی ضرورت تھی۔ پھر جس طرح آپ دیکھتے میرے بچے بھی بڑھتے جا رہے تھے تو اب میں کیا کروں، مجھے کام تو کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے پھر بزنس میں کوشش کی کہ وہ بزنس سے لگاؤں جو لوگ پہلے نہیں لگا چکے، نئی چیزوں کو لگاؤں۔ تو اس میں کامیابی ہوئی ہے کافی، اور لیکن سیاست میں تو ہمیشہ شوق تھا، مجھے لکھنے کا بھی شوق ہے۔ اچھا، آپ نے کالج میں ہی پالیٹکس میں آنا شروع کر دیا، بھٹو کے آپ کافی سپورٹر رہے ہیں، آپ نے ان پہ بایوگرافیز بھی لکھی ہیں، تو اس وقت پالیٹکس میں آپ کا کس طریقے سے پیشن ہوا، آپ انوالو کیسے ہوئے پالیٹکس میں؟ میری ساری فیملی کی ایک سیاسی سوچ تھی۔ میرے جو والد صاحب تھے ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، وہ اپنے زمانے میں تھے تو پروفیسر ایکیڈیمک تھے، لیکن ان کو سیاست کے بارے میں لکھتے تھے، مضمون وغیرہ لکھتے تھے۔ میرے خالو تھے فیض احمد فیض، ان کو بھی بڑا شوق تھا، حالانکہ شاعر تھے لیکن ایک سیاسی شاعر تھے۔ اور پھر میرے کالج میں دوست بھی ایسے تھے، تو ایسے چلتے چلتے مجھے زیادہ شوق پالیٹکس کا، اور پالیٹکس میں نے دیکھا اگر آپ کوئی چیز میں فرق ڈال سکتے ہیں تو آپ پالیٹکس کے ذریعے ڈال سکتے ہیں۔ پھر پالیٹکس سے ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ لگاؤ ہو جائے، نہ وہ آپ کو چھوڑتی ہے نہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ چھوڑنا بھی چاہیں تو پالیٹکس آپ کو نہیں چھوڑتی۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں آپ نے کافی قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی تھی۔ بس ضیاء الحق کے دور میں صرف نہیں، نواز شریف کے دور میں بھی۔ بالکل، تو اس کا تھوڑا سا تذکرہ کریں، کیسے تھا وہ؟ ضیاء الحق کے زمانے میں تو سیاست ہی کچھ اور تھی، وہاں تو بولنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں کوئی اخبار نہیں تھے، ایوری تھنگ واز بلینکڈ آؤٹ۔ آپ تو پیپلز پارٹی کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، اور بھٹو کا نام جو تھا وہ بھی الاؤڈ نہیں تھا۔ تو وہ سیاست تو بڑی مشکل سیاست تھی، اور میں جب جیل بھی جاتا تھا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے جو سب سے مشکل جیل تھی، میں شاہی قلعے میں گیا تھا، اور شاہی قلعہ تو ایسا خوفناک جیل ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کی جیل ایک طرف رکھیں اور اس کو ایک طرف رکھیں۔ لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں سب سے بری بات یہ تھی کہ جیل میں بندے کی کچھ تو ایک اہمیت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جیل میں ہے، اخبار آتے ہیں، لوگ بیان دیتے ہیں، بندہ یعنی سیاسی طور پہ زندہ رہتا ہے۔ اور وہ سب سے میں پاکستان کی ہسٹری میں ایسے سخت اور اتنی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہ دیکھی، اور اللہ کرے ہم کبھی ایسا دن نہ دیکھیں۔ تو اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا کہ جب کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کچھ؟ میں اپنے آپ سے بات کرتا تھا۔ کیا بات کرتے تھے آپ اس وقت؟ میں روز اپنے آپ سے بات کرتا تھا، صبح اٹھتا تھا 6 قدم اس طرف، 6 قدم اس طرف، 6 قدم اس طرف۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ جب شیر ہوتے نا پنجرے کے اندر، وہ کیوں اوپر نیچے چلتے ہیں، تو میں بھی اوپر نیچے چلتا تھا، اور سارا دن اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا، اور شروع ہوتا تھا سنس آئی کوڈ ریمبر، میں ان ایک دن گزارنے کی کوشش کرتا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے دن گزرے۔ ایک وہ سرائی پڑی تھی کونے میں نے اس کو توڑ کے میں نے دیوار کے ساتھ اس کی مارکنگز کی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کتنے دن ہوں یہاں۔ اور میں نے بعد میں لیٹر آن جب میں جیل سے باہر آیا تو یہ شاہی قلعے سے، تو میں اپنے بچوں کو لے کے گیا تھا اسی فورٹ میں، اسی کمرے میں کئی سال بعد، اور وہیں مارکنگز ہوئی ہوئی تھی جہاں میں، وہ کمرہ ویسے ہی تھا، اور وہیں بھی مارکنگز ہوئی تھی میری جہاں میں نے ڈیز کی مارکنگز کی تھی۔ آپ نے کہا میں شیر کی طرح جیل میں پھرتا تھا، جیسے قید کر دیا جاتا ہے، تو اس شیر نے باہر آ کر پھر کیا کیا؟ پھر شیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصرع میں نے کہا مجھے خوف میرے ذہن سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد ہم نے ضیاء الحق کے خلاف جد و جہد جاری رکھی، میں بار بار جیل جاتا تھا، اور دہشت گرد عدالتوں میں۔ پھر جب اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی تو میں حالانکہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھا اسمبلی میں، اور میں الیکٹڈ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے بھی مجھے بار بار گرفتار کیا، اور اس نے میں اس پہ تشدد کیا، اور مجھے برکی تھانے میں لے گئے پیچھے ہاتھ باندھ کے، دھرم پورے تھانے میں، کیمپ جیل میں، میرے پہ دہشت گردی کے کیسز لگائے، اتنے کیسز لگائے کہ ہر صبح میں اٹھتا تھا
اور میں اپنے وکیل سے کہتا آج کدھر جانا ہے, کون سی عدالت میں؟ وہ کہا جی فلانے کی عدالت میں, فلانے. کبھی میری بیل کینسل ہو رہی ہے, پھر میں جیل میں جا رہا ہوں, پھر بیل, یعنی ایک تماشا لگائے رکھا تھا انہوں نے میرے خلاف. اچھا, آپ نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ اور شریف برادران نے آپ کو ٹف ٹائم دیا ہے, تو مشرف دور کیسا تھا؟ نو پرابلم. مشرف کے دور میں میں سیاست میں اتنا انوالو تھا ہی نہیں, تو میں زیادہ تر اس وقت بزنس کر رہا تھا, تو میرا ان سے ذاتی مراسم تو کوئی نہیں تھے, لیکن انہوں نے میرے خلاف کچھ نہیں کیا, میں نے کیا ہی کچھ نہیں, تو کیا کرنا تھا. آپ گورنر پنجاب کیسے بنے؟ سنے آپ کو کھانے پہ بلایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ جی آپ بنے, اور اس طرح کیا ہوا تھا؟ ایسے ہی ہوا. مجھے زرداری صاحب نے بلایا تھا. اس وقت وہ صدر نہیں تھے, وہ پارٹی کے تو سربراہ تھے. تو احمد مختار تھے, رحمان ملک, اور اس وقت چیئرمین تھے زرداری صاحب. انہوں نے بس مجھے یہ کہا کہ تم کھانے پہ آ جاؤ. تو انہوں نے میرے ساتھ بات چیت, گپ شپ جس طرح ہوتی ہے, پولیٹیکل باتیں ہوتی رہیں. تو 9 بجے میں نے ان کو کہا کہ اب میں گھر چلتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ابھی بیٹھو یہاں. مجھے سائڈ کے کمرے میں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ منسٹر آف فائنانس بنیں, لیکن ہماری شاید مخلوط حکومت بنے گی نون لیگ کے ساتھ, اور میں نے ان کو وعدہ کیا کہ میں فائنانس کی منسٹری ان کو دوں گا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ گورنر پنجاب بنیں. تو میں سرپرائز تھا نیچرلی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سوچا تو نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن امیجیٹلی میرا ری ایکشن ہے یس. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, اوکے فائن, کر کے ڈن, اور میں وہاں سے گھر چلا گیا. اور پھر مجھے جنرل مشرف کا فون آیا, بکاز وہ اس وقت صدر تھے. تو انہیں مجھے فون کیا کہ آپ کی پارٹی نے تجویز دی ہے کہ آپ کو گورنر, تو آپ آ جائیں. میں ملاقات کر کے, اس وقت کیمرے شیمرے سارے اوپر لگ گئے تھے, اور پھر میں وہاں سے نکلا. تو پھر میں نے دیکھا آگے وہ ہوٹر ٹوٹر گاڑی شاڑی لگی ہوئی تھی. تو 15 مئی کو میں نے حلف اٹھایا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سوچ کے انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ آپ ہی کو گورنر بنانا ہے؟ میں نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ کیسے آپ کے دماغ میں, کیونکہ بڑے لوگ امیدوار تھے گورنر بننے کے, بڑی لمبی فہرست تھی. تو انہوں نے کہا سیدھی بات ہے, مجھے وہ بندہ چاہیے, پہلے کہتے ہیں مذاق میں جو کشمیری ہو, کیونکہ یہاں شریف برادران کشمیری ہے نا. تو پہلے انہوں نے مذاق میں کہا کشمیری ہو. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ 2 چیزیں چاہیے, ایک وہ ان کے ہاتھ بکے نہ وہ ان سے ڈرے. تو یہ دونوں کوالٹیز مجھے چاہیے. اگر گورنر بننا ہے صوبے میں, جب ہم نے صوبائی حکومت ان کو دی ہوئی ہے, تو پھر گورنر کا بڑا ٹف رول ہوتا ہے. اگر وہ ان دباؤ میں آ جائے تو پھر وہ تو پورا رولر چلا دیں گے پنجاب پہ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر واپس آتے ہیں.